اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مالک صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تیری بارگاہ التجا کرنے دعا مانگنے. اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ وسیلہ تاجدار. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مالک صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وادخلنا جنات مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا کرنے دعا مانگی. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ساری التجا ساری دعا قبول فرما. یا اللہ سلامتی عطا فرما. یا اللہ پاکستان کے اندر جو مہنگائی دور فرما. یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کے تمام مسلمان کے رزق کے روزی برکت فرما. مال و جان برکت فرما. آل اولاد برکت فرما. دشمن کے ہر وار سے محفوظ فرما. پاکستان کی سلامتی عطا فرما. دنیا کے تمام مسلمانوں کے سلامتی عطا فرما. مکہ کے مدینہ کو امن کا گوارا بنا. یا اللہ تم مالک قادر ہیں. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. غیب تم فرشتے بیت مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تم مالک قادر ہیں. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ محمد مصطفیٰ وسیلہ تاجدار مدینہ وسیلہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو جمعۃ المبارک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مالک صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مالک صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں کہ ہم اس اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں سے ہو. یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک دوسرے پر افضل کیا. ان میں کچھ کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہیں جس پر سب پر درجوں بلند کیا. اور ہم نے مریم کو بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی. اللہ چاہتا تو اس کی بات والے آپس میں نہ لڑتے. اس بات میں ان کے پاس کھلے نشانیاں آ چکی لیکن وہ مختلف ہو گئے. ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا. اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہے کرے. اے ایمانو اللہ کی راہ میں ہمارے دیوے سے خرچ کرو وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت. اور کافر خود ہی ظالم ہے. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ زندہ ہے اوروں کا قائم رکھنے والا ہے اور اسے نہ اونگ آئے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں. وہ کون ہے اس کے یہاں سفارش کرے بے اس حکم کے. جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے. اسی کی کرسی ہے سمائے ہوئے آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی. وہی ہے بلند بڑھائی والا کچھ زبردستی نہیں. دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیکی راہ گمراہی سے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لایا اس نے بڑا محکم گروہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں. اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. اللہ ولی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. اور کافروں کا حمایتی شیطان ہے وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے. اے محبوب کیا تم نہ دیکھا تھا کہ اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کر جلاتا اور مارتا ہے. بولا میں جلاتا ہوں مارتا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورے مشرق سے تو اس کو پچھم مغرب سے لے آ تو ہوش اڑ گئے کافر کے. اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو. یا اسی کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھٹی پڑی تھی اور اپنی چھتوں پر. بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد. تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنے ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم. فرمایا نہیں تجھے 100 برس گزر گئے. اور اپنے کھانے اور پینے کے کو دیکھ کر اب تو بو نہ لایا اور اپنے گدے کو دیکھ کے ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں. اور یہ اس کے لیے تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانیاں کر دی اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر کیوں کر ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں پھر انہیں گوشت بناتے ہیں. پھر جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا اور بولا میں خوب جانتا ہوں بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو
क्यों कर मुर्दे जलाएगा। फरमाया क्या तुझे यकीन नहीं। अर्ज किया यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूँ कि मेरे दिल को करार आ जाए। फरमाया तू अच्छा 4 परिंदे लेकर अपने साथ हिला ले, फिर इनके उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दे, फिर उन्हें बुला, वो तेरे पास चले आवेंगे पाँव से दौड़ते हुए। और जान रख के अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। उसकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और उस दाने की तरह जिसने उगाई 7 बाली, हर बाली में से 100 दाने, और अल्लाह उससे भी ज़्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे। अल्लाह वास वाला और इल्म वाला है। वो जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिए पीछे न एहसान रखें न तकलीफ़ दें, उनका नेकी अजर उनके रब के पास है, और उन्हें ना कुछ अंदेशा हो ना कुछ गम। अच्छी बात कहो और दरगुजर करना और उस करायत से बेहतर है जिसके बाद सताया ना हो। अल्लाह बेपरवाह हलीम वाला है। ऐ ईमान वालों, अपने सदके बातिल न करो, एहसान रख कर वो और एज देकर, और उसकी तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह क़यामत पर ईमान ना लाए तो इसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान की है, उस पर मट्टी है, अब उस पर जोर का पानी पड़ा जिससे उसे निरा पत्थर छोड़ दिया। अपनी कमाई से किसी चीज़ पर काबू ना पाएंगे। अल्लाह काफिरों की राह नहीं दिखाता। और उसकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहने में खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने को इसमें इसकी बाग सी है जो फोड़ा पड़े और इस पर जोर का पानी पड़ा और तो दूने मेवे लाया, फिर अगर जोर का मी आया उसे ना पहुंचा तो ओस काफ़ी है। अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा